ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قابل احترام سننے والے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن مجید 11ویں پارے سورہ یونس اس کی آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 27 کی تلاوت مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ 11 رکوعات اور 109 آیات پر مشتمل ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا اس سورہ کے 10ویں رکوع میں تذکرہ آیا ہے۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ مکی دور کی سورہ ہے، توحید باری تعالیٰ کے مضامین کثرت سے سورہ میں بیان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، وحی الہی اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کے بارے میں آیات نازل کی گئی۔ بہرحال مشرکین مکہ کے بھی بعض عقائد اور نظریات اس سورہ میں بیان کیے گئے، جیسا ان کا ایک نظریہ کہ وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جن بتوں سے تم تمسک اختیار کیے ہوئے ہو، کہ کسی کو تم نے مشکل کشا، کسی کو تم نے حاجت روا بنایا ہوا ہے، ان کی بندگی تم کیوں کرتے ہو جبکہ یہ تمہیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ جواباً یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ان کی بندگی یہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہم اللہ کے حضور اپنی سفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لیکن ان سے استعانت، ان کے نام کی نظر و نیاز یا ان کے آگے سجدے، ان کے نام کے عرس اور میلے وہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں، کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے۔ مالک نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے اس شرک سے پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والوں کا بھی ہے۔
کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ یہی ایمان، یہی عقیدہ، یہی نظریہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کا ہے۔ عقیدہ مشرکین مکہ جیسا، نظریہ مشرکین مکہ جیسا، اعمال مشرکین مکہ جیسے، اور دعویٰ کے ایمان اور اعمال ہمارے وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر اپنا عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق استوار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے دار نہ ہوئے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو، ان کے پیغامات کو من بعد اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے والے ہوئے۔ تبھی تو صحابہ کرام ابو عجم کے حکمران بنا دیے گئے، اور آج کا کلمہ پڑھنے والا جو اسی کتاب پر، جس پر صحابہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، یہی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کا دم صحابہ بھرتے تھے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو آج کا کلمہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، یہی کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا۔ صحابہ کرام اور ابو عجم کے حکمران تو یہ کیوں اور ابو عجم میں آج ذلیل و رسوا ہے؟ یہی یہود و حنود تھے، یہی یہود و نصارہ تھے، یہی مشرکین مکہ تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زیر دگیں آ گئے تھے، جزیہ دے کر ان کی ریاستوں کے اندر وہ رہائش اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ بنی کہ یہی یہود و حنود، یہی نصارہ ان کے اوپر اتنے حاوی ہوئے کہ نہ ان کے اونہال محفوظ ہیں، نہ ان کی عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کے نوجوان محفوظ ہیں، نہ ان کے بزرگ محفوظ ہیں، نہ ان کی املاک محفوظ ہیں۔ ہر چیز ان کی یہود و نصارہ نے تباہ کر کے رکھ دی۔ دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، دعویٰ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دعویٰ ہے فلسطین کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ریاست ہے۔ دعویٰ ہے شام کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ریاست ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہود اس پر آج حاوی ہوا ہے؟ یہی یہودی تھے جن کے لیے آج آپ اپنے ملک کی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، یہی یہودی ہیں جن کی آج آپ مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہماری بھی نظر میں کیا جانے والا کام قابل مذمت ہے، ہماری بھی نظر میں معصوموں کو بم بلاسٹ کے ذریعے چھیدنا قابل مذمت کام ہے، ہماری نظر میں بھی ظالم کا ساتھ کبھی نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، مظلوم کی حمایت کی جا سکتی ہے، لیکن ذرا حقائق سے پردہ کو اٹھائیں۔ آج کیا معاملہ ہوا کہ وہاں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے صحابہ قلیل ہیں، کم تعداد میں ہیں، سامنے مشرکین مکہ کثیر تعداد میں ہیں، قلیل کو اللہ کثیر کے اوپر غلبہ عطا کرتا ہے۔ ہتھیار بھی بہت اچھے ہیں بدر کے میدان میں، سواریاں بھی مکمل ہیں، بڑی طاقتور جماعت ہے سامنے بدر کے میدان میں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہتھیار بھی مکمل نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، سواریاں بھی مکمل نہیں ہیں۔ یہ غلبہ اللہ ان کو دے دیتا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج جو قلیل ہیں یہودی، آج جو قلیل ہیں، ان کو اللہ نے کثیر کے اوپر غلبہ کیسے دے دیا؟ یعنی کلمہ پڑھنے والے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم 1.5 ارب کی تعداد کے اندر، وہ یہودی جو مٹھی بھر ہیں، ان کو اللہ نے کیسے غلبہ عطا کر دیا؟ آپ بخاری اور مسلم کی روایات کا مطالعہ کریں۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ غزوہ احزاب ہوئی، جب غزوہ احزاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خندقیں کھود کر مدینے کا دفاع کیا۔ بہت سارے گروہ آئے مکہ سے، بہت سارے قبائل، وہ ایک جماعت بن کر آئے۔ یہاں مدینے سے بنو قریظہ ان کے ساتھ ہوئے،
بنو قریظہ نے جو ہے وہ ان کا ساتھ دینے کو ترجیح دی. اس کی مشرکین مکہ سے جو بہت سارے گروہ آئے تھے. بنو قریظہ کن کا قبیلہ تھا؟ یہودیوں کا قبیلہ تھا. انہوں نے ساتھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو شکست دی، یہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے گروہ آئے تھے یہ پسپا ہوئے، یہ چلے گئے، تو اللہ کے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر گئے ہیں اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. بنو قریظہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو منافقت کی ہے یا ہم سے جو اللہ کے رسول کے معاہدے تھے کہ باہر سے کسی بھی حملہ آور کا ساتھ وہ نہیں دیا جائے گا اگر وہ مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے. وہ جانتے تھے ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اب ہمیں اس کی سزا ملے گی. وہ اندر سے پیغام بیچ رہے ہیں اپنے دلوں سے کہ ہمارا فیصلہ آپ کریں، ہم آپ کو حق دیتے ہیں. لیکن منصف یا فیصلہ کرنے والا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ہم ثالث مقرر کرتے ہیں اپنے اور آپ کے بیچ میں، یعنی اللہ کے رسول اور بنو قریظہ کے بیچ میں ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث بناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں قبول ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بطور ثالث یا بطور منصف. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. وہ زخمی تھے، وہ آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان کی عزت میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے، ان کو کہا گیا کہ یہ یہودی یہ آپ کو ثالث مقرر کرتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں وہ ان کو قبول ہوگا. بنو قریظہ کے یہودی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے یعنی بنو قریظہ کے جو نوجوان اور آدمی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو ان کے بچے اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا جائے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم سعد تم نے وہ فیصلہ سنایا ہے جو میرے پاس فرشتے لے کر آئے تھے، فرشتہ جو میرے پاس فیصلہ لے کر آیا تھا. یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد حالات حاضرہ ہے. حالات حاضرہ کو آپ دیکھیں کہ یہودی اتنا طاقتور ہو گیا جس کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنایا گیا، جس کے نوجوان اور آدمی قتل کیے گئے. آج وہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ ان لوگوں کے اوپر جن کو یہ جزیہ دیا کرتا تھا. فرق کہاں پر آیا؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ فرق بنیادی طور پر وہ کلمے کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نہیں ہے. یعنی کلمہ بھی مانتے ہیں وہ بھی اور یہ بھی، کتاب بھی مانتے ہیں 1400 سال پہلے والے صحابہ کرام بھی اور آج کے کلمہ پڑھنے والے بھی، جو ان سے برسر پیکار ہیں ان کے خلاف میدان قتال کے اندر ہیں وہ بھی، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ فرق کلمے کی ماننے میں، اللہ کی کتاب کی ماننے میں اور اللہ کے رسول کی ماننے میں آیا. یہ کو اور کی کا بہت بڑا فرق ہے. ماننا اللہ کی کتاب کو بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کی ماننا یہ بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول کو ماننا بہت آسان ہے، اللہ کے رسول کی ماننا یہ بہت مشکل ہے. جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی مانی جاتی ہے پھر آپ کے خاندان والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، پھر برادری والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے عزیز و اقارب بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، دوست و احباب بھی خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ ہے ایمان اور عقیدے کا فرق، کہ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا ویسا ایمان آج کے کلمہ پڑھنے والوں کا نہ ہوا. جیسا عقیدہ صحابہ کرام کا تھا ویسا عقیدہ آج کے کلمہ پڑھنے والوں کا نہ ہوا. تبھی تو صحابہ کرام اور وہ عجم کے حکمران بنا دیے گئے، یہود و نصارہ ان کے زیر نگی آ گئے، ان کے ماتحت آ گئے، ان کو جزیہ دے کر ان کی ریاستوں میں رہنے لگے. اور آج کلمہ پڑھنے والا وہ یہود و نصارہ سے پٹتا ہے، یہود و نصارہ سے مار کھاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کا فرق. ایمان اور عقیدے کا فرق یہ بنیادی وجہ ہے. آج بھی یہ اپنا ایمان صحیح کر لیں، ویسا ایمان کر لیں جیسے صحابہ کرام کا تھا. آج بھی یہ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، آج بھی یہ اپنے اعمال صحیح کر لیں،
عجب نہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ویسی ہی تمکن، ویسے ہی طاقت، ویسے ہی اقتدار قرۂ ارض پر عطا کرے گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ عجب نہیں اس بات کے اندر۔ آج ہمارا بھی دل دکھتا ہے جب ہم بھی ہونے والوں کو دیکھتے ہیں، آج ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے جب ہم بھی عورتوں کو ان کی عزت پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے۔ ہم بھی جب پڑھتے ہیں، جب ان کے متعلق خبریں آتی ہیں کہ ہمیں خبر آتی ہے کہ آج اتنے دھماکے ہوئے اور اتنے بچے، اتنے معصوم، اتنی خواتین، اتنے مرد، اتنے لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر افسوس وہ اس بات پر ہے کہ ایک یہ اذیت ہے کہ دھماکہ ہوا، مر گیا، ایمان پر گیا تو جنتیں ہیں، ایمان پر گیا تو لازوال نعمتیں ہیں، لیکن ایک افسوس یہ ہے کہ ایمان پر اگر نہیں گیا تو ابداً اعلی آباد جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اگر وہ نعرہ حیدری یا علی مدد پکارنے والا ہے، اگر وہ نعرہ غوثیہ یا رسول مدد پکارنے والا ہے، پھر تو افسوس زیادہ ہے کہ ایمان کے بغیر گیا، ایمان نہیں تھا۔ آج بھی یہ ساری کایا پلٹ سکتی ہے، آج بھی یہ جلسے جلوس، یہ ریلیاں، یہ طاقت میں بدل سکتی ہیں اگر ایمان اور عقیدہ صحیح کر لیا جائے، اگر ایمان اور عقیدے کو ویسا بنا لیا جائے جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ بہرحال یہ حالات ہیں۔ دیکھیں افسوس اس بات پر ہے کہ ایک ہتھیار یہود و نصارہ کے پاس ہے کہ میزائل اور کراشن، ایک یہ ہتھیار ہے، ایک ہتھیار آج کلمہ پڑھنے والوں کے اکابرین کے پاس ہے۔ وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ شرک کا ہتھیار ہے، وہ شرک کا ہتھیار ہے جس سے یہ کثیر تعداد میں کلمہ پڑھنے والوں کے اکابرین کلمہ پڑھنے والوں کو واصل جہنم کروا رہے ہیں، اور وہ ان کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اندھی تقلید میں جو ان کے منہ سے نکلے، جو اکابرین کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں۔ ایک انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ تلاوت کردہ آیات میں مالک کائنات نے بیان فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال بارش کی سی ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ زمین کے نباتات کے ساتھ مل جاتی ہے، اختلاط کرتی ہے، اور زمین سے وہ کچھ نکلتا ہے مما یأکل الناس والانعام، کہ جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال وہ ایسے ہے کہ آسمان سے جیسے پانی برسا، پانی نے زمین میں دبائی ہوئی نباتات، وہ اس پانی کے ساتھ مٹی کے اندر اس نے اختلاط کیا، زمین سے فصل اگی، گندم کی فصل کی یا مکئی کی فصل کی، وہ اگی ہے۔ یأکل الناس والانعام، اس میں سے انسان بھی کھائیں گے اور چوپائے بھی کھائیں گے۔ گندم انسان کھا لیں گے اور اس کا بچا ہوا بھوسا یہ چوپائے کھا لیں گے۔ مالک نے فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انهم قادرون علیہا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور وظن اہلها، اس زمین کے مالک نے یہ گمان کیا، انهم قادرون علیہا، کہ میں اس سبزے پر، یہ جو میری فصل تیار ہوئی ہے، یہ جو میری گندم تیار ہوئی ہے، یہ جو میری مکئی تیار ہوئی ہے، اس پر مجھے قدرت حاصل ہو گئی ہے، یا میری فصل وہ اب مجھے فائدہ دے گی، اب میں اس سے بہت سا پیسہ بناؤں گا، بہت سا مال بناؤں گا۔ فرمایا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آتا ہے اللہ کا حکم، اتاہا امرنا، مالک فرماتا ہے آتا ہے ہمارا حکم، لیلا او نہارا، رات میں آتا ہے یا دن میں آتا ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، مالک فرماتا ہے اس زمین کو ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، مالک فرماتا ہے اس زمین کو ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسے کل تک وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، مالک فرماتا ہے اس طرح ہم اپنی آیاتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو۔ فرمایا واللہ يدعو الى دار السلام، لوگوں اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔
سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العزت نے فصل سے بیان کی۔ فصل کیا ہے؟ زمین ہے، خالی ہے، مٹی نظر آ رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک بیج بویا گیا، ایک بیج بویا گیا، زمین سے نباتات ہوگی، نباتات ہوگی، زمین گندم کی فصل سے، مکئی کی فصل سے خوشنما ہوگی، خوبصورت نظر آتی ہے نا۔ جب فصل تیار ہوتی ہے زمین خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، مالک نے پوری کیفیت بیان کی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، وَالزَّيَّنَتْ، خوبصورت نظر آتی ہے۔ مالک فرماتا ہے زمین کا مالک وہ جب فصل تیار ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے انہم قادرون علیہا، دیکھو میری محنت کا پھل، دیکھو میں نے محنت کی، مجھے کتنا کچھ حاصل ہو گیا، دیکھو میری یہ محنت کا پھل، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے ہمارا حکم آتا ہے عذاب کی صورت میں، اس زمین کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، اس فصل کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ انسان کی مثال یہ بھی ہے، انسان یہ کمزور ہوتا ہے، ایک بیج بویا جاتا ہے حقیر پانی کا، یہ پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ نوجوان ہوتا ہے، جوانی اس کو ملتی ہے، اس کو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ آتا ہے، اس کو اپنی جان بہت طاقتور محسوس ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے میں بہت کچھ کر لوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نوجوانی اور جوانی ڈھلک جاتی ہے اور یہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچتا ہے، اور بڑھاپے کی منزل میں اس کی کمزوری کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیر اس کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اس کے ہاتھ اس طرح طاقتور نہیں رہتے، اس کی آنکھیں اس طرح طاقتور نہیں رہتی، اس کی کان اس طرح طاقتور نہیں رہتے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ بالآخر یہ انسان مر جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہی مثال جیسے فصل کی اللہ نے بیان کی، زمین کی نباتات کی بیان کی، یہی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی انسان کی، کہ انسان خاک سے شروع ہوا اور واپس خاک ہو گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا انسان۔ فرمایا اے لوگوں یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ یہی آج موضوع ہے فکر آخرت کے عنوان سے۔ ہر انسان جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اس دنیا کے لیے تگ و دو کرنے والا ہے، اس دنیا کے لیے محنت اور مشقت کرنے والا ہے، اور یہ فطرتاً بات ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان دنیا میں محنت کرے، مشقت کرے، اپنی دنیاوی زندگی کو آرائشوں سے مزین کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ طاقت دیتا ہے آج گرمی کے دور میں ایئر کنڈیشن لگانے کی تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کے لیے محنت اور مشقت نہ کرے، دنیا کے لیے اپنے معاش کے سلسلے میں وہ تگ و دو نہ کرے، اس بات سے اللہ اس کو نہیں روکتا، بلکہ قباحت وہاں پر آتی ہے یا خرابی وہاں پر آتی ہے جہاں پر انسان اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر کوششیں، تمام تر تگ و دو وہ دنیا کے پیچھے ہی لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے پیچھے آنے والے ایک بھاری دن کو فراموش کیے دیتا ہے۔ وہ دن جس کے متعلق مالک کائنات نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ دن جو دن زمین اور آسمان پر بڑا بھاری دن ہوگا۔ جب انسان اس دن کو فراموش کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ کون سی دنیا ہے جس کے پیچھے یہ دوڑے جا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کما لوں گا تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا یا میں خوشحال ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ وہ دنیا کا مال و زر حاصل کر کے سکون حاصل کر لے گا۔ بھلا مال و زر والے تمام لوگ سکون میں ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے، جن کے پاس مال و زر کے ڈھیر ہیں ان کو دنیا کا ہر طرح کا سکون میسر ہے، یا کسی کو مال و زر کا ڈھیر حاصل ہو گیا تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو گیا؟ کیا مال و زر کی کثرت مل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص سے اللہ راضی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال و زر کی کثرت مل جانا اگر یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتا تو آخری امت میں سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہوتا؟ سب سے زیادہ مال کس کے پاس ہوتا؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روز و شب کے متعلق پوچھا گیا، عروہ بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، خالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کا گزر بسر کیسے ہوا کرتا تھا؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ بھانجے ہمارے ہاں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا. وہ سوال کرتے ہیں عروہ بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ خالہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا جب چولہا نہیں جلا کرتا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے، بانجے ہمارا گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوا کرتا تھا. کون سی 2 کالی چیزیں؟ ایک پانی اور دوسرا کھجور، اس پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا. تو ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اس بات میں کوئی تذبذب نہیں ہوگا، مجھے بھی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے اللہ راضی تھا، اللہ کے رسول سے اللہ راضی تھا. اور اللہ اگر کسی سے راضی ہے تو وہ غربت کا حال بھی اس پر ہو سکتا ہے اور مالداری کا حال بھی ہو سکتا ہے، مال و زر کی کثرت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ مال و زر کی کثرت تھی، اللہ ان سے راضی تھا اور مال و زر کی کثرت بھی ان کو حاصل تھی. دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مالک نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. سورہ آل عمران میں مالک نے فرمایا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. زمین پر جتنے جاندار آئے ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مالک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ روز قیامت دے گا. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. دیکھو جس کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل کامیاب ہے. تو پھر دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ مالک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ کس کا سامان ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. اور دوسرے مقام پر کیا بیان فرمایا کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. فرمایا جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے. اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بھی ہے، مسید بھی ہے، وتفاخر باہمی فخر و تکبر کا باعث بھی ہے، بینکم آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد یہ مال اور اولاد کی زیادتی کی خواہش کی ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے اندر مال اور اولاد کی کثرت، اس کی خواہش بھی، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی زندگی میں ہوتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. فرمایا لوگوں تمہارے لیے مزین کیا ہے اللہ نے، خوبصورت بنایا ہے، پرکشش بنایا ہے اللہ نے. حب الشہواتی من النساء، عورتوں کی محبت یہ اللہ نے مزین کی ہے. والبنین، بیٹوں کی محبت اللہ نے کشش رکھی ہے اس میں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت یہ اللہ نے رکھی ہے، فطرت میں ہے، مزین ہے. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت. نشان زدہ گھوڑوں کی آج تو اہمیت نہیں ہے، آج تو اتنی اس کی اہمیت نہیں نظر آتی شہری علاقوں کے اندر، لیکن آج اگر سمجھنا ہو تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں کی محبت یہ فطرت میں شامل ہے. اچھی سواریاں، خیل مسومہ، نشان زدہ گھوڑے یعنی اچھی سواریاں، ان کی محبت یہ دلوں میں اللہ نے اس کے لیے کشش رکھی ہے. والانعام والحرث، چوپایوں کی محبت اللہ نے اور کشش بنائی ہے.
والحرث کھیتی کی محبت، زمین کے اوپر اگنے والی نباتات کی محبت، یہ پرکشش ہے، اللہ نے بنائی ہے. لیکن یہ سب تذکرہ کر کے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا متاع ہے، یہ سب دنیا کا متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں اس کے علاوہ بہترین اجر تیار ہے تمہارے لیے اگر تم ان چیزوں کو اپنے دین کے اوپر غالب نہیں نہ لے، یہ چیزیں تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کریں. مالک کائنات نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا میں بڑے اچھے لگتے ہیں. فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے وہ نیک عمل ہیں، نیکیاں ہیں جو تم کرتے ہو. خیر عند ربک، بہترین ہے تمہارے رب کے ہاں یہ تمہاری نیکیاں. وخیر عملا، اور آرزو کے لحاظ سے، تمنا کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. مالک کائنات نے مال اور اولاد کی محبت کو فطرت میں شامل کیا، لیکن یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، ولا اولادکم، تمہاری اولاد بھی تمہیں ہلاک نہ کر دے، عن ذکر اللہ، کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اس سے اگلی سورۃ التغابن، اس میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہے. بیویاں اور اولاد بھی بڑا دشمن ہوتی ہیں. بیوی انسان کی دشمن ہوتی ہے، اولاد دشمن ہوتی ہے انسان کی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوتا، عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. یہ بیوی اور اولاد دشمن کب بنتی ہے انسان کی؟ یہ بیوی اور اولاد اس وقت انسان کی دشمن بن جاتی ہے جب بیوی کی محبت انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دے، اولاد کی محبت انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کر دے، حلال حرام کی تمیز سے غافل کر دے، انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے. تو یہ بیوی اور یہ اولاد یہ کیا بن گئے ہیں؟ یہ دشمن بن گئے ہیں. مالک فرماتا ہے فاحذروہم، ان سے بچ کر رہنا. ان سے کیا کرنا؟ بچ کر رہنا. اس سے اگلی آیت میں ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ کیوں آزمائش ہے؟ کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یہ تمہیں قیامت کے دن سے غافل نہ کر دے، یہ تمہیں روز حساب سے غافل نہ کر دے، یوم الحساب سے تمہیں غافل نہ کر دے. یہ تمہارے لیے بڑا فتنہ ہے. مالک کائنات نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا، جب قیامت کا زلزلہ واقع ہوگا تو تم دیکھو گے کہ انسان کہے گا اے رب یہ وصاحبتی و اخی، اے رب یہ میری بیوی اور یہ میرا بھائی. دوسرے مقام پر سورہ عبس میں وصاحبتی و بنی، یہ میری بیوی اور یہ میرا بیٹا. اے رب میرا یہ جتنے رشتہ دار ہیں، یہ جتنے لوگ میرے آس پاس تھے دنیا میں، اے رب ان سب کے سب کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. یعنی انسان کی خواہش وہ قیامت کے دن نہ بیوی کو بچانے کی ہوگی، نہ اولاد کو بچانے کی ہوگی. روز قیامت اس کی خواہش یہی ہوگی کہ اے رب مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا نفسی نفسی نفسی، یعنی میری جان میری جان میری جان، میں خود، یعنی اس کو اپنی ہی فکر ہوگی، کسی اور کی اس کو فکر نہ ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا. بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے
کہ قیامت والے دن بعض لوگ، بعض گناہگار لوگ وہ آئیں گے انبیاء کے پاس تسلسل کے ساتھ، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کو کہیں گے آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ سے اللہ نے نسل انسانی چلائی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک روایت میں حساب شروع کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ میں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا تھا یا کھا لیا تھا جس سے اللہ نے مجھے روکا تھا، لہٰذا تم نوح کے پاس جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو بد دعا کی اور میری پوری کی پوری امت ہلاک ہو گئی، میری پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ایسے ہی چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ میں نے جو 3 باتیں کہی تھی جو حکمت کے لحاظ سے، مجھے تو آج اپنا ڈر ہے اس کی وجہ سے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہی لوگ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ میں نے مکہ مار کر بندہ پار کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ مجھے اور میری ماں کو لوگوں نے معبود بنا دیا تھا، میرے اٹھائے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو لوگوں نے الہ بنا دیا تھا، مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں گر پڑوں گا، میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، التجائے کروں گا، تسبیح بیان کروں گا۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ وہ دن جس دن آج ہم جن کی پرواہ کرتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہ ہوگی، آج جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں یاد نہ رہے گی، وہ دن جس دن ہماری اولاد جن کی آج ہم فکر کرتے ہیں وہ اولاد ہم بھلا بیٹھیں گے۔ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، عام خطاب ہے، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بڑا عظیم معاملہ ہے یہ۔ فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، قیامت کے دن کی کیفیت جاننا چاہتے ہو، کیفیت کیا ہوگی؟ مالک کیفیت بیان کرتا ہے کہ تم جب دیکھو گے نا کہ قیامت کا زلزلہ واقع ہوا، آسمان پھٹ گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ہو گیا، آسمان کو بدل دیا گیا دوسرے آسمان سے، زمین کو بدل دیا گیا دوسری زمین سے، قیامت کا زلزلہ واقع ہو گیا، سور پھونک دیا گیا، انسان قبروں سے اٹھا دیے گئے۔ مالک فرماتا ہے کیفیت جاننا چاہتے ہو، کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں وہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، یعنی جس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے نا اس کو بھول جائے گی۔ ماں کی کیا کیفیت؟ ماں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اگر کسی مجبوری کے تحت اس کو اپنا دودھ پیتا بچہ گھر سے گھر چھوڑ کر کسی کے حوالے کر کے جانا پڑے تو اس ماں کو بے چینی لاحق ہوتی ہے، یعنی وہ جس کام سے یا جسی مجبوری سے باہر گئی ہے اس کو ایک ہی بے چینی لاحق ہے، میرا بچہ جس نے میرا دودھ پینا ہے، جس کو میں نے دودھ پلانا ہے، اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ دن قیامت کا دن جس دن حاملہ کے حمل گر جائیں گے، حمل باقی نہ رہیں گے، مارے خوف کے، مارے گھبراہٹ کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، بڑے بڑے سمجھدار انسان، بڑے بڑے فقیہ العصر انسان وہ تمہیں متوالے نظر آئیں گے۔ کیا نظر آئیں گے؟ متوالے، پاگل، یا سکارا کے دوسرے مطلب ہوتے ہیں نشے میں نظر آئیں گے۔
نشے والا شخص آپ نے دیکھا ہے جس نے نشہ کیا ہوا ہو، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی بولے جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا، یعنی انسانیت کے ہوش کھو بیٹھے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، فرمایا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ متوالے ہوں گے، وہ متوالے نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ کا عذاب یہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے وہ تمہیں متوالے اور نشئی نظر آ رہے ہوں گے، معاملہ ایسا نہ ہوگا۔ یہ دنیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا اور شانہ پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ مسافر ہیں۔ مسافر کیسے آتے ہیں؟ مسافر چند جوڑے، ایک جوڑا پہن کر آتے ہیں، تھوڑا سا ضرورت کا سامان ساتھ لے کر آتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، اس طرح دنیا کے اندر تم وقت گزارو، اس طرح دنیا کے اندر تم زندگی گزارو۔ اور دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے تو یہ جیل ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے البتہ یہ جنت ہے۔ قید مومن کے لیے کیوں ہے کہ مومن یہاں اپنی مرضیاں نہیں کرتا، یہاں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہاں یہ نفس کا غلام بن کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ مومن کے لیے یہ قید ہے۔ مومن یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق روز و شب گزارتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا اس دنیا سے جاتا ہے۔ جیل کے اندر نا قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، نہ وہ اپنی مرضی سے سوتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے جیل سے باہر آتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے جیل کے اندر جاتا ہے، وہ جیلر کی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور مومن یہاں اپنی مرضیاں نہیں کرتا۔ مومن کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ صبح اٹھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، باجماعت صلاۃ کا انتظام کرے، باجماعت صلاۃ میں شرکت کرے، باجماعت صلاۃ ادا کرے، تو مومن پھر اپنی مرضی نہیں کرتا کہ وہ سویا رہے، مومن پھر اٹھتا ہے، پھر اپنا بستر چھوڑتا ہے، مسجد جاتا ہے، باجماعت صلاۃ ادا کرتا ہے، اگرچہ اس کو نیند بہت آئی ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ بڑا دل کرتا ہے اس کا سونے کا، اگرچہ جسم آرام مانگتا ہے، اگرچہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ مزید سویا جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری یہاں پر نفس کی مرضی نہیں چلتی، میرے رب کی مرضی چلے گی، اور میرے رب کی مرضی، میرے رب کی ندا وہ اس وقت کے لیے ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ صلاۃ یہ نیند سے بہتر ہے۔ مومن اٹھتا ہے اور جاتا ہے اور مسجد میں باجماعت صلاۃ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ مومن تو یہاں قیدی ہے۔ مومن تجارت کرتا ہے، اپنے قرب و جوار میں دیکھتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اسی کے جیسی تجارت کرنے والے وہ حلال اور حرام کو مکس کر کے چل رہے ہیں۔ مومن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا، مومن جانتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے، مجھے حلال کے قریب جانا ہے، حرام سے دور جانا ہے، یہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح مومن اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوتا ہے، یہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، یہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تبھی تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میرا سودا ہے اللہ سے، میں نے تجارت کی ہے اللہ سے۔ کیا تجارت؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن نے اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کو دے دیا ہے، اللہ نے اس سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ اس کی جان کو اور اس کے مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ یہ جان اور مال اللہ کی راہ میں لگائے گا، بدلے میں اللہ اس کو کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ یہ اس نے سودا کیا ہوا ہے، یہ اپنے سودے میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی سبق آموز حدیث ہے۔
کم از کم ایک مومن کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کو دنیا کی بے پرواہی اور آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی الدنیا ہما، جو شخص بھی ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، مال 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 مال، وہ اسی فکر میں مبتلا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق اللہ علیہ امرا، کیا فرمایا؟ فرق اللہ علیہ امرا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بگاڑ دیتا ہے۔ فرق اللہ کہتے ہیں فرق ڈال دیتا ہے، مشکلات میں چلے جاتے ہیں اس کے کام، اس کے سیدھے سادے کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے، کیوں؟ وہ دنیا کی فکر میں مبتلا ہے، اس نے اللہ کے دین سے غفلت کی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ فرق اللہ علیہ امرا، دنیا کے کام اس کے مشکل میں چلے جاتے ہیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور یہ جو دنیا کی فکر میں مبتلا ہے، آخرت سے غافل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری، مفلسی، یہ ہمیشہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رہتی ہے، یعنی لگا بھی دنیا کے پیچھے رہتا ہے، ہر وقت اس کی فکر بھی دنیا ہے، ہر وقت اس کی طمع بھی دنیا ہے، ہر وقت اس کی خواہش بھی دنیا ہے، دنیاوی کام اس کے الجھ گئے ہیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کے باوجود فقیری اس کو ہر دم اپنے سامنے نظر آتی ہے، مفلسی اس کو ہر دم اپنے سامنے نظر آتی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہو، جتنی تمہارے تقدیر میں لکھ دی گئی ہو۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور جس شخص کی نیت، جس شخص کا رجحان، جس شخص کی فکر وہ آخرت ہوتی ہے، فرمایا جمع اللہ لہ امرا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دنیاوی کام آسان کر دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبی، اور دنیا سے اس کو غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے اللہ اس کو دنیا سے، اور دنیا کا مال یا دنیا کی جاہ و جلال، فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور یہ دنیا تو اس کے پاس ایسے آتی ہے جیسے ذلیل لونڈی اپنے مالک کے پاس آتی ہے، اس طرح دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے کام آسان ہو، ہمارے دنیا کے معاملات آسان ہو، گھریلو معاملات آسان ہو، کاروباری معاملات آسان ہو، دیگر معاملات آسان ہو، تو ہمیں اللہ کے دین کو ترجیح دینی ہوگی، ہمیں اللہ کے دین کو فوقیت دینی ہوگی، یعنی ہم نے پریورٹی بیسس پر دین کو ترجیح دینی ہوگی، اور دنیا ہماری سیکنڈری بیسس ہوگی۔ تو معاملہ کیا ہوگا؟ دین کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ دنیا آسان کر دے گا، اور اگر ہم نے دین کو پس پش ڈالا، دنیا کو ترجیح دے دی، دنیاوی معاملات کو دین کے اوپر غالب کر دیا، یعنی سلاد جاتی ہے جائے لیکن دکان بند نہ ہو، دعوت اللہ میں نہیں شرکت کی تو نہیں کی، گھر والے ناراض نہ ہو، اللہ کے دین کے لیے مال نہیں دیا تو نہیں دیا، عیاشی میں کمی واقع نہ ہو، غیر ضروری اخراجات میں کمی واقع نہ ہو، یعنی یہ فکر، یہ سوچ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص، اس کے دنیاوی کام بھی کبھی آسان نہیں ہوں گے، اس کے دنیاوی کاموں میں بھی کبھی آسانی نہیں ہوگی، اور اس کو ہمیشہ ایک ڈر لاحق رہے گا، ہمیشہ ایک خوف لاحق رہے گا۔ وہ کس چیز کا؟ فقرہ، فقیری کا، فقیری کا، مفلسی کا، یہ اس کو ہمیشہ ڈر لاحق رہے گا۔ اور اگر اس کے برعکس اس نے دنیا کو ترجیح نہ دی، دین کو ترجیح دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ایسے آئے گی جیسے ذلیل لونڈی آتی ہے یا ایک حقیر چیز اپنے مالک کے پاس آتی ہے، ایسے دنیا اس کے پاس چل کر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو کوئی بھی تم میں سے، جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اس کی معیشت تک کر دی جائے گی. اور یہ دنیا کا معاملہ ہے. اور آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آخرت میں اس کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اندھا کر کے. یعنی قیامت کے دن جب وہ زندہ کیا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اندھا ہوگا وہ اندھا. فرمایا یہ وہاں سوال کرے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دیکھنے والنے والا تھا, مجھے تو نظر آتا تھا دنیا میں. اس کو جواب دیا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. تیرے سامنے میری آیات آتی تھی, میری آیاتیں تجھے پڑھ کر سنائی جاتی تھی. فنسیتها, تو ان کو بھلا دیتا تھا, تو ان کو پس پش ڈال دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج میں تجھے بھول جاؤں گا. اللہ کیا جواب دے گا؟ آج میں تجھے بھول جاؤں گا. قیامت کے دن جس کو اللہ بھول جائے, قیامت کے دن جب آپ کی بیوی آپ کو یاد نہ رکھے گی, جب ہمارے والدین ہمیں یاد نہ رکھیں گے, جب ہمارے عزیز و اقارب بھائی بہن وہ ہمیں بھول جائیں گے, اس دن اللہ بھی ہمیں کہے کہ میں تمہیں آج کے دن بھول گیا. کیا ہم سے بڑا بھی کوئی نامراد ہوگا؟ سورۃ الحشر میں مالک نے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس سے پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے, کل کے لیے کیا کیا ہے اس نے. کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یعنی یہ لوگوں ڈرو اللہ سے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے, کل کے لیے کیا بھیجا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. آگے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا لیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. فرمایا اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ گناہگار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں بیان فرمایا. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء, کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, مچھر کا پر اگر اس کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک بوند پانی بھی نہ دیتا. یعنی اگر دنیا کا یہ مال و زر, یہ دنیا کا نعمتیں, دنیا کی یہ رنگینیاں اگر اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا. پھر آگے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه هانت على اهلها حين القوها, کیا تم دیکھ رہے ہو, کیا تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ رہے ہو؟ ہانت علی اہلها, یہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہو گیا ہے. یہ اپنے مالک کے نزدیک کیا ہو گیا ہے؟ ذلیل. ہانت کہتے ہیں تذلیل ہو گئی ہے, اس کی حقیر ہو گیا ہے, بے وقت ہو گیا ہے. ہانت علی اہلها, یہ اپنے مالک کے نزدیک مرا ہوا بکری کا بچہ یہ بے وقت ہو گیا. حین القوها, اور اس نے اس کو پھینک دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے عرض کیا من ہوانها القوها یا رسول اللہ, اے اللہ کے نزدیک یہ بے وقت یا بے قیمت یہ کیوں نہ ہو کہ یہ مرا ہوا ہے, اسی وجہ سے تو اس کو پھینک دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها, یہ دنیا یہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بے وقت ہے, اس سے زیادہ بے توقیر ہے جتنا یہ مرا ہوا بکری کا بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت اور بے توقیر ہو گیا ہے. اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے توقیر ہے, بے وقت ہے.
یعنی ایک بکری ہوتی ہے نا، کوئی پالتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کو گھر میں رکھتا ہے، شام ہوتی ہے اور وہ بکری اگر گھر نہ آئے تو اس کو تلاش کرتا ہے، لیکن اگر وہ بکری مر جائے تو کیا کرتا ہے؟ اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کچرا کنڈی میں پھینک دیتا ہے یا کسی جگہ پر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر میں وہ بیکار ہو گئی، بے وقت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک مالک کی نظر میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ بے وقت ہے، اللہ کی نظر میں اسی طرح یہ دنیا بے وقت ہے، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی بہت بڑی فضیلت یا بہت بڑی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طرح ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسے ہے جیسے کوئی تم میں سے سمندر میں انگلی ڈبوئے اور پھر انگلی نکالے تو اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوگا؟ ایک انگلی سمندر میں ڈبوئی جائے اور پھر نکالی جائے تو انگلی پر جتنا پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا ہے یہ آخرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا جی لیتا ہے؟ کتنا جی لیتا ہے؟ آج ایوریج عمر کیا ہے؟ 60 سال، 60 سال، 70 سال، بہت اچھا جی لے گا، 95 سال، 100 سال، 120 سال جی لے گا۔ آج کل کی بات کر رہا ہوں، اتنی ہی زندگی ہے۔ یہ 100 سالہ زندگی کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ دن میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ یہ 100 سالہ یا 70 سالہ زندگی کے لیے ہم روزانہ کتنے گھنٹے مشقت کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے مشقت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری یہ 70 سالہ زندگی یہ بہترین گزرے، ہماری جوانی آرائشوں سے بھرپور ہو اور ہمارا بڑھاپا یہ سکون سے گزرے۔ دن میں 8 سے 12 گھنٹے اور 16 اور 15 گھنٹے تک لوگ مشقت کرتے ہیں۔ جیئیں گے کتنا؟ مطلب میں اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مزید ہم کتنا جیئیں گے؟ پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہم مزید کتنی زندگی گزاریں گے؟ اور ایک حقیقت، تلخ حقیقت بتاؤں، میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس اتنا مال تو ضرور ہوگا کہ ہم 2 دن کھانا کھا سکیں گے، یعنی 2 دن میں ہم بھوکا نہیں مر جائیں گے۔ اگر ہم کچھ نہ کریں نا 2 دن تو ہم کھا لیں گے کچھ نہ کچھ، بھوکا نہیں مریں گے 2 دن، پیٹ بھر کر کھا لیں۔ ویسے بھی بھوک تو 3 دن کا ہے نا، سائنس کے لیے 3 دن کچھ نہ کھایا یا 7 دن کچھ نہ کھایا تو مرے گا۔ کم از کم ہم 2 دن مزید جتنے ہیں جیسے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی 48 گھنٹے۔ اور کیا ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم 48 گھنٹے زندہ رہیں گے؟ کیا یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ اور یہاں سے نکل کر آتے ہوئے، جاتے ہوئے، رات بستر پر، صبح اٹھ کر ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ دنیا۔ ہماری فکر کیا ہے؟ دنیا۔ اور دنیا باقی کتنی ہے؟ جیئیں گے کتنا؟ نہیں پتا۔ اور ایک اور سوال، موت آئے گی، موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا نا۔ کتنی زندگی ہوگی وہ؟ کتنی زندگی ہوگی؟ ہمیشہ ہمیشہ کی، یعنی ختم نہ ہونے والی، لا متناہی، نہیں ختم ہوگی وہ زندگی۔ اس کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگاتے ہیں اس کے لیے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا 70 سال 80 سال کی زندگی کے لیے روزانہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ 8 سے لے کر 15 گھنٹے تک۔ اور جو زندگی ختم نہیں ہونے والی اس کے لیے ہماری تگودو افسوس کے مقام پر ہے۔ کس مقام پر ہے؟ افسوس کے مقام پر۔ یعنی ہماری کوششیں اس کے لیے جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، ویسی نہیں ہے کہ اللہ کا دین وہ ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی جان خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنی توانائیاں لگائیں۔ ہم میں سے کیا ہر شخص اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہے اللہ کے دین کے حوالے سے کہ مجھے اللہ نے صلاحیت دی، میں اللہ کے گھر میں جھاڑو اچھا لگا سکتا ہوں اور میں نہیں لگاتا، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے دین کے لیے میں مجرم ہوں یا نہیں؟ مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں اللہ کے دین کے لیے وضو خانہ اچھا صاف کر سکتا ہوں، اللہ کے گھر میں وضو خانے کی صفائی کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ میں اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لگاتا، بلکہ صرف دنیا 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 کے لیے لگاتا ہوں۔ آپ کے خیال میں اللہ کے ہاں مجرم ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا؟ ٹھہروں گا یا نہیں ٹھہروں گا؟ اسی طرح آپ کا معاملہ بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، آپ لکھیں۔
آپ اللہ کے دین کے لیے بول سکتے ہیں، بولیں اللہ کے دین کے لیے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے مال لگا سکتے ہیں، آپ مال لگائیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیاں لگا سکتے ہیں، آپ توانائیاں لگائیں، اس لیے کہ اللہ کا دین وہ اللہ کے بندوں کے ذریعے ہی چلا کرتا ہے۔ اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا تھا، حواریین سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا مددگار ہوگا؟ اللہ کا مددگار انسان ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ہم کس کے مددگار ہیں؟ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں لگائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم و تربیت دی، آپ دیکھیں، اگر صرف قبرستان کا معاملہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں صحابہ کو منع کیا قبرستان جانے سے، جیسا کہ وہ مسلم کی روایت میں آتا ہے كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم کو پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، بس اب تم زیارت کیا کرو قبروں کی۔ مقصد کیا تھا قبروں کی زیارت کا؟ تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ دنیا کی بے رغبتی ہو اور آخرت کی یاد ہے۔ قبروں کی زیارت کی اجازت کس شرط پہ ملی؟ دنیا کی کیا ہو؟ بے رغبتی پیدا ہو تمہارے دلوں کے اندر، اور آخرت کی یاد ہے۔ وہ آخرت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں کسی قسم کا ریب، کسی قسم کی مطلب امکانات کے نہیں آئے گا، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام بھی میرے اور آپ کے جیسے انسان تھے نا، زندگیاں جیتے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا نا کہ اب زندگی کی ایک نہج یا ایک موڑ یا ایک مقام زندگی میں ایسا آیا ہے کہ اگر اس مقام میں ہم اپنی آپ کو قربان کریں تو ہمیں بدلے میں جنت ملے گی، تو صحابہ نے نہ اپنی جانوں کی فکر کی نہ اپنے مالوں کی فکر کی۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، غزوہ احد کا میدان سجا ہوا ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد کا میدان ہے، اور اگر میں اس میدان میں کود جاتا ہوں اور میں لڑتا ہوں حتیٰ کہ میں شہید ہو جاتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا ان کو کہا عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کو، تو عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ، یعنی خوشی کا اظہار کہ اچھا ایسا ہوگا کہ اگر میں اس میدان قتال میں احد کے میدان میں کود جاتا ہوں، لڑتا ہوں حتیٰ کہ شہید ہوتا ہوں، مجھے جنت ملے گی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ کھجوریں کھانے میں بڑا وقت چلا جائے گا، یہ جو میں کھجوریں کھا رہا ہوں ان کو کھانے میں بڑا وقت چلا جائے گا۔ وہ کھجوریں انہوں نے سائڈ پر رکھی اور میدان قتال میں کود پڑے، وہ لڑے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور دیگر روایات ہیں آپ کے سامنے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری کتاب الجہاد میں اندر آتا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے یہی احد کے میدان کے اندر جب فتح ہو چکی تھی اور شکست میں بدلی، انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں مسلمانوں کے اس عمل پر کہ وہ پسپا ہو گئے، وہ قدم اکھیڑ گئے اور وہ مشرکین مکہ کی طرف لپک پڑے، یعنی وہ کہتے ہیں نا ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے ساتھ لڑنے میں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں۔ یہی انس بن نضر رضی اللہ عنہ لڑے ہیں حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو نا ایک افسوس تھا، وہ افسوس یہ تھا کہ یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر وہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جب لاش کو دیکھا گیا تو ان کی لاش پر 80 سے زائد زخم تھے۔ کتنے زخم تھے؟ 80 سے زائد، یعنی کسی انسان کو ایک زخم لگے گا، 2 لگیں گے، 4 لگیں گے، 8 لگیں گے، 10 لگیں گے، وہ ہمت ہار جائے گا، لیکن یہ تب تک لڑتے رہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخموں کے نشان تھے۔ زخم کس چیز کے تھے؟ نیزے کے تھے، تیروں کے تھے، تلواروں کے تھے، جسم پر زخم تھے، لاش نہیں پہچانی جا رہی تھی،
لاش نہیں پہچانی جا رہی تھی. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن آتی ہے اور وہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. اور امام بخاری اس حدیث کے اوپر سورہ احزاب کی آیت لے کر آئے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں کہ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا نا، اے اللہ جان بھی تجھے دیں گے، مال بھی تجھے دیں گے. امام بخاری اس روایت کے اوپر انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت والی روایت کے اوپر یہ آیت لے کر آئے ہیں کہ مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو سچا کر دکھایا. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، یعنی جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ پوری کر لی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان اور اپنا مال یہ قربان کر دیں گے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان انتہائی غافل واقع ہوا ہے. الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت. کہ انسان کو صحت ہوتی ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان یہ نہیں لگاتا. اور دوسری نعمت ہے فراغت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی انسان کو فراغت ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے نکل سکتا ہے، اجتماع میں شرکت کر سکتا ہے، دعوت اللہ کر سکتا ہے، انفرادی کر سکتا ہے، اجتماعی کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے دیگر جسمانی صلاحیتیں لگا سکتا ہے اور وہ نہیں لگاتا. تو یہی تو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان بڑا غافل واقع ہوا ہے ان کے معاملے کے اندر، کہ انتہائی غفلت کرتا ہے ان دونوں نعمتوں میں. بہرحال یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے اللہ کی کتاب میں بہت سے مقامات پر بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے اور اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل موت ہے. موت ہے اس کی اصل، کہ موت آئے گی اور انسان جو ہے اس کا شمار یہ زندوں کی فہرست سے نکل کر مردوں کی فہرست میں کیا جانے لگے. کل تک جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں صاحب ہے، اب ان کے بارے میں کہا جائے گا فلاں صاحب تھے. اب کیا ہوگا؟ یہ حال سے ماضی کا صیغہ بن جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ گھر والے جو نہ آنے پر فون کیا کرتے تھے، رابطہ کرتے تھے کہ آپ نہیں آئے گھر پر، وہ گھر والے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ گھر والے کوشش بھی نہیں کریں گے آپ کے بارے میں جاننے کی، آپ کو بلانے کی. وہ جانتے ہیں کہ آپ چلے گئے، ختم ہو گئی آپ کی زندگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قیامت کے دن کی، کہ اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. اگر بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ہماری افسوس، ہمارے رنج کا عالم کیا ہوگا اللہ کی کتاب نے بتا دیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگوں اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو تم خوش و خرم ہوگے، تم ہر ایک کو کہہ رہے ہوگے آؤ یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو. ابھی ہوا ہے نا، بچوں کے رزلٹ آئے ہیں، جو بچے پاس ہوئے، پوزیشنز لی، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ اپنا رزلٹ لیتے تھے، والد کو دکھاتے تھے، یہ دیکھیں میرا فائنل ٹرم کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے. چاچوں کو دکھاتے تھے، ماموں کو دکھاتے تھے، ہر ایک کو اپنا رزلٹ دکھاتے تھے. یہی معاملہ قیامت کے دن ہے. اس دن جو کامیاب ہوگا وہ اعمال نامہ لے کر ایک کو کہے گا تم بھی دیکھو میرا کیا اعمال نامہ ہے، تم بھی دیکھو میرا کیا اعمال نامہ ہے. اور جو بچے فیل ہوئے وہ اپنا رزلٹ چھپا رہے تھے، انہوں نے چھپایا اپنے رزلٹ کو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں فیل ہو گیا. یہی معاملہ اس دن کا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا یہ کتاب، میرا یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. اور وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اے کاش یہ میرا حساب کیا ہی نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ موت میرا قصہ ختم کرتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ما اغنا عنی مالیہ، فرمایا اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، اس کی وہ سلطنت، اس کی وہ بادشاہت، اس کی وہ چودراہٹ وہ اس کے کسی کام نہ آئی. یعنی دنیا کا مال یہ آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا.
دنیا کی بہت بڑا عہدہ یہ آخرت میں کسی کام نہیں آنے والا. دنیا میں آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کا آپ کی عزت کرنا، آپ کے آگے پلکیں بچھانا، آپ کو ویلکم کرنا، یہ آخرت میں کسی کام نہ آئے گا. آخرت میں کام آئے گا ایمان کیسا تھا، عمل کیسا تھا، کیا لے کر آئے ہو، کیا تمہارا انجام ہے، یہی تمہارے کام آئے گا. انجام کے لحاظ سے بہترین وہ ہوگا جس کو جنت میں جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. اور رہی بات اس کی کہ جس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی خسارہ اٹھانے والا ہے اور یہ آخرت کے لحاظ سے بھی خسارہ اٹھانے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.